اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہیں آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس حاملہ عورت نے ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، لیکن کیا اس کو بچے والی کہا جائے گا؟ کیا اس کو بانجھ کہا جائے گا؟ نہ اس کو بانجھ کہا جائے گا، نہ اس کو بچے والی کہا جائے گا، بلکہ اس نے سب کچھ جو محنت کی وہ ضائع اور بیکار چلی گئی، اس لیے کہ اس نے اس کو اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا تو یقیناً وہ صاحب اولاد کہتی ہے۔ تو نے اپنی مرضی سے نفلوں کو تو اپنے اوپر ذمہ کر لیا، لیکن اللہ کریم نے جو تجھ کو 5 وقت فرض ادا کرنے کا حکم دیا اس پر تو نے کوئی توجہ نہ دی، تو کیوں کا تو بارگاہ الہی سے انعام و اکرام کا مستحق ہوگا؟ کہ جناب مولا کائنات کے نتیجے سے یہ چیز سامنے آتی ہے۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں جو تصوف کے اہم ترین پرسنالٹی، جو آج بہت سارے لوگ تصور صوفی کا ورد لگا رہے ہیں، صوفی کا سواد بھی ان کو نہیں ملا سننے کو۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر کی عبادت اگر کوئی بندہ کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے کہ وہ دین کا ایک مسئلہ وہ سیکھ لے اور وہ سیکھے ہوئے پر وہ عمل کر لے، تو وہ رات بھر کی عبادت سے زیادہ افضل والا ہے۔ یہ قوم کہتا ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے امام غزالی، جس کو دنیا میں شرق و غرب سے سب جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، اور اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں فرائض و واجبات ادا کرنے کی، اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں سے آپ نے اس مہینے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس مہینے نے بھی آپ کو اپنے سینے سے لگایا کہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ روزہ رکھنے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو اسلام کے اس فرض کو ادا کرنے میں بے شک وہ لوگ جو جیالے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو ضرور وہ اللہ کی راہ میں وہ نکالتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس سے بہت کمی کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کو سمجھ لیجیے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، مثال کے طور پر اگر ان کے پاس میں 1 کروڑ روپیہ ہے تو ان کو یقینی طور پہ 2.5 لاکھ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر انہوں نے 10,000 یا 15,000 یا 20,000 یا 25,000 یا 50,000 روپیہ اگر انہوں نے زکوٰۃ دیا، تو اس بات کے کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہوگا کہ وہ شخص جس کے اوپر 2.5 لاکھ زکوٰۃ فرض تھی، بچی اس کے پاس میں 2 لاکھ، تو اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ پیسے والا ہو کر سب سے بڑا زکوٰۃ خور ہے، تو اس کو کیسے مرچیں لگیں گی؟ وہ کار میں گھوم رہا ہے مگر زکوٰۃ خور ہے، وہ بنگلے میں رہ رہا ہے مگر زکوٰۃ خور ہے، وہ لائق کپڑے پہن رہا ہے مگر زکوٰۃ خور ہے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا ایرانی پرانی باتیں کر کے اپنے آپ کو نہ جانے کون سی القاب سے نوازتا ہے، مگر وہ زکوٰۃ خور ہے۔ معاشرے میں اسی غریب کو بس بڑے ہلکی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ بندہ جو پیسوں والا ہے اگر مکمل زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یقیناً وہ یتیم و بیواؤں اور مظلوموں کا وہ حق کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، لیکن وہ لوگ جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، اس پر تو شریعت مطالعہ نے کچھ تاکید ہی نہیں کی۔ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور قرآن شریف میں آیا ہے کہ وضو کرنے کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق،
اے ایمان والو، جب تم آؤ نماز کے قریب تو دھو اپنے چہرے کو اور دھو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، لیکن جب وہ ہاتھ ہی نہیں ہے تو دھو لگے. تو اب یہاں پر وہ فرض اس سے منقطع، وہاں فرض اس سے وہ ثابت، اس کے لیے صرف چہرہ ہی دھونا ہے. اور اگر پیر بھی کٹے ہوئے ہیں تو وہ پیر دھونا بھی اس کے اوپر فرض نہیں. وہ چیز جو اس کے اوپر ہے، جو اس کے پاس میں ہے، اسی کا حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ بھی رکھ رہا ہے، پیر بھی ہے، اس کے چہرہ بھی ہے، پھر اگر وہ ہاتھ اور پیروں کو نہیں دھوتا ہے تو وہ مجرم ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حکم عائد ہے قرآن کا کہ تم جب نماز کے قریب آؤ تو دھو. اب اس دھونے کے انداز کو علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھنے کی ضرورت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات تبلیغ ہو رہی ہے. دو چند باتیں مسائل کی بتا کر میں آپ سے مزید رخصت ہو جاتا ہوں. عمومی طور پر خطبے کے موقع پر جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو گفتگو شنید ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. حالانکہ نماز پڑھنا اس وقت جس وقت خطبہ ہے قطعی طور سے منع ہے. اس وقت بات کرنا قطعی طور سے جائز نہیں ہے. میرے عزیزوں، آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں جہاں ہو، جس وقت خطبہ ہو تو اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں. خطبہ تو خطبہ، اذان یا اول جب آپ سنیں تو اس وقت خاموش رہنا آپ پر، ہمارے پر لازمی اور ضروری. ہم میرے آقا علیہ نواز کے غلام ہیں، غلام ہیں. حالات دنیا کے کیا ہو رہے ہیں ہم کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم کی دولت سے ہم کو مال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیسوں کو ہم ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ تعلیم کی طرف ہم توجہ دیں گے تو یقیناً ہم کو ہمارے آنے والے وقت میں، جو بہت نازک دور آنے والا ہے، مولا تعالیٰ اس وقت میں ہمارے بچے کسی نہ کسی منزل پر ہوں گے. لیکن آج الحمدللہ مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں. یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ جو اس طرف ان لوگوں کی طرف ان کی مدد و اعانت کرتے ہیں. مولا تعالیٰ ان کو، ہم کو، سب کو دین پر قائم رکھے اور علم میں، دنیا اور علم میں دین کی روشنی سے مالا مال فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری دو چند باتیں آپ سے ہوئی. یقیناً کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن اگر اس کو جب پی لی جاتی ہے کڑوی دوائی کو تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے. مہدی اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا بلکہ آپ کے فائدے کے لیے. ڈاکٹر جب کبھی چیرا لگاتا ہے تو بظاہر وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس لیے چیرا لگانے والا کبھی دشمن نہیں ہوتا. ہاں، چیرا وہ لگانے والا جس کی نیت میں ہی خیر نہیں ہے تو یقیناً وہ دشمن ہے آپ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ صفیں بنتی ہیں اور صفوں کے لیے کیا تاکید ہے کہ سب سے پہلے آگے آ جاؤ، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا لو. لیکن بہت سی جگہ کا ماحول دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر پاس سے کندھے سے کندھا ملانا ان کو بڑا تکلف و گرہ گزرتا ہے. اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے ادھر قریب آ جائیے پاس میں، تو وہ کچھ چونکہ وہ بہرحال بڑے اہم شخص ہیں تو بڑے غور سے ان کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں، یعنی تم نے مجھے کیا کیسے دیا کہ تم آگے آ جاؤ، میرے پاس کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رعونت سے، اس غرور سے مولا محفوظ فرمائے. اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر تو جھکنے میں مزہ ہے. یہاں پر جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو ملے گی وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو اس ماہ مبارک کی، اس شب کی نعمتوں برکتوں سے آراستہ و پیراستہ فرمائے. مزید بنا ابھی تھوڑی سی دیر کے اندر انشاءاللہ اس تقریب کے بعد میں نمازیں لوگ نوافل شروع کریں گے، لیکن مسجد کی سیڑھی کے سامنے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں تاکہ وہ لوگ جن کو نکلنا ہو یا جانا ہو یا آنا ہو یا نماز پڑھنا ہو تو وہ گناہ سے وہ بھی بچیں اور آپ بھی بچیں. اس لیے کہ آداب مسجد میں بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ گزرنے والے کو کسی کے کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ عائد نہ ہو. ہم کو، آپ کو، سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے اور باتوں کو اچھے پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے. مولا کریم میرے کہنے میں کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جس سے کسی کے
دل آزادی ہوگی تو مولا معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. موبائل بھائی السلام علیکم.